اپنی پارٹی کے بھی بڑے میرے لوگ مایوس اندر سے ہمارے کارکن کہ آپ نے کیوں نہیں وہاں جا کے کیوں نہیں وہاں بیٹھ گئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں وہ آدمی ہوں جو کہ 126 دن دھرنے میں بیٹھا ہوں. میرے لیے اتنا دیر بیٹھنا جتنی دیر یہ گھٹنے ٹیکتی ہے گورنمنٹ میرے لیے کیا مشکل تھا. لیکن مجھے جب تک میں وہاں پہنچا مجھے پوری طرح علم ہو گیا کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں میری قوم غور سے سنیں. اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہوتی, اگر مجھے میرے بھی باہر پیسے پڑے ہوتے اور جائیدادیں پڑی ہوتی اور ڈالرز پڑے ہوتے اور آف شور اکاؤنٹس ہوتے اور محلوں میں رہ رہا ہوتا اور میرے بیٹے بھی بڑے بڑے یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہوتے جس طرح ان کے 2 خاندانوں کی ساری پیسے باہر پڑے ہیں, مجھے بھی شاید فکر نہ ہوتی اپنے ملک کی. کیونکہ مجھے پتا تھا اس دن رات کو خون خرابہ ہونے لگا تھا. لوگ ہمارے تیار ہو گئے تھے, عام لوگ تیار ہو گئے تھے جنہوں نے وہ دہشت گردی دیکھی جو پولیس کے ذریعے کروائی گئی اور جو ظلم کیا گیا. سب لوگ تیار ہو گئے تھے لڑنے کے لیے اس دن رات کو. ہمارے لوگ کئی اتنے غصے میں تھے جو انہوں نے وہ تماشے دیکھے ہیں جس طرح پولیس نے ان سے کیا ہے, اور ہر جگہ پولیس نے کیا. جو لوگ پولیس کی مار کھا کے وہاں تک پہنچے, جنہوں نے عمر یوب کی حال دیکھا جو وہ ہمارے ساتھ جب کنٹینر میں آیا, وہ جا کے پولیس کو سمجھا رہا تھا اور انہوں نے جو اس سے تشدد کیا ہے. یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک منسٹر ہے, کسی نے کوئی مجرم نہیں ہے, یہ انسٹرکشنز دی ہوئی تھی پولیس کو ظلم کرنے کے لیے. تو جو غصہ تھا اس وقت, میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا, میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا تھا. ہماری پولیس کے خلاف نفرتیں بڑھ چکی تھی, مزید اور بڑھنی تھی. لیکن پولیس بھی اپنی ہے, پولیس کے عام لوگ, پولیس والوں کا قصور نہیں ہے. یہ اوپر جو انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے مجرم, اور یہ جو گلو بٹ بٹھائے ہوئے تھے, اور جو پیچھے سے یہ یزید, میں پھر سے کہتا ہوں یہ یزید کے وہ ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کو آگے کر رہے تھے کہ کہہ رہے تھے ظلم کرو. اگر وہاں خون خرابہ ہو جاتا, ملک میں انتشار بڑھنا تھا. ملک کے آگے معیشت کا جو حالات ہیں وہ آپ اس کے بعد میں بات کروں گا, اس کے اوپر یہ انتشار شروع ہو جاتا. یہ میرے ملک کا نقصان تھا. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہماری یہ کمزوری تھی, اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کوئی ڈیل ہوئی. یہ بھی جی میں باتیں سن رہا ہوں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے. میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی. میں نے صرف تب یہ سوچا کہ میرے ملک کو نقصان ہوگا, نفرتیں بڑھیں گی, اداروں کے بیچ میں اور عوام اور اداروں کے بیچ میں فاصلے بڑھیں گے. یہ ہمارے ملک کو نقصان ہے, دشمنوں کا فائدہ ہے. یہ صرف ایک چیز تھی جس نے مجھے روکا وہاں بیٹھنے سے. اور میں یہ واضح کر دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے, یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ ہم اب آرام سے کوئی ان سے نیگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے, اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے, کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. میں جب تک زندہ ہوں میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا. مجھے کسی چیز کی نہ کوئی فکر ہے نہ پرواہ ہے ذاتی طور پہ, صرف اپنے ملک کی فکر ہے. تو لہٰذا میں آج یہ واضح کر دوں کہ ہم 6 دن دے رہے ہیں. اس کے اندر اگر انہوں نے نہ اناؤنس کیا, انہوں نے نہ واضح طور پہ اناؤنس کیا کہ کب یہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے الیکشن کی, انہوں نے واضح طور پہ یہ نہ بتایا کہ اسمبلیز ڈیزالو کر کے ڈیٹ کب اناؤنس کریں گے, یہ میں اب پھر سے نکلوں گا. اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ اب ہم نکلیں گے تیاری کر کے. ہماری کسی کی تیاری نہیں تھی. جس طرح کہ پولیس کا ہمارے اوپر حملہ ہوا, کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے لیے. ہم سارے جب خاص طور پہ جب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر چلا, جب ہم نے تو سوشل میڈیا کے اوپر ہی دیکھا, ہم سب کو یہ لگ گیا کہ اب راستے کھل جائیں گے اور اب کوئی مسئلہ پولیس کا نہیں ہوگا. لہٰذا کوئی تیاری نہیں تھی.
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।